کیا سائیکی ہوتی ہے کہ اپنے ایک جگر کے ٹکڑے کو اس طرح چھوڑ دینا؟ رشتوں کی وہ اہمیت اب نہیں رہی، چیزیں بہت زیادہ کمرشل ہو گئی ہیں. جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے نا فی زمانہ، اس کو آپ سب سے پہلے ہٹا دیں گے. پہلے ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں تھا، ہم لے کے چلتے تھے رشتوں کو. اب کہتے ہیں ہم نے گرو کرنا ہے، اور گرو کرنا ہے ان ٹرمز آف منی. مسرت مصباح صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا جاوید شیخ صاحب سے پوچھو ان کی ینگ ہونے اور جوانی کا راز کیا ہے؟ ڈیپلیکس پہ جانا. میں ایکچولی کوئی دیسی کھانے نہیں بناتا، تھوڑا سا یہ ہے اٹیلین اور چائنیز. واہ بھائی کیا بات ہے، ہماری دعوت ہی نہیں کر رہے آپ شیخ صاحب. مسرت آپا پہلے یہ بتائیں کہ عید کس طرح منائی جاتی ہے، کیا کرتی ہیں صبح اٹھ کے؟ وی آر اے بگ فیملی. ہمارے گھر میں تو رمضان سے ہی عید شروع ہو جاتی ہے، اور چاند رات میں تو کچھ ایسی گہما گہمی ہوتی ہے کہ جیسے ہر کوئی جو ہے نا وہ کوئی بے چین روح کی طرح پھر رہا ہوتا ہے. ماں کی اپنی ذاتی تربیت ہونا بہت ضروری ہے ٹو برنگ اے سوسائٹی اپ. اگر کسی بہو کے ساتھ اس کی ساس کھڑی ہو جائے نا تو کیا مجال ہے اس گھر کے مرد کی کہ اس کے ساتھ وہ زیادتی کرے. ماں اتنی مضبوط پوزیشن میں ہوتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عید کی خوشیاں ہر طرف بکھیرے سب کو. روزوں کے بعد ایک چھوٹی عید کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. اور کراچی والوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ وہ عید سے پہلے ہی عید منا لیتے ہیں، کیونکہ چاند رات پر پوری رات بازاروں کا کھلنا، اور پھر آپ کو پتہ ہے خواتین کی شاپنگ اور لاسٹ منٹ پہ بھی شاپنگز کے اپنے مزے ہوتے ہیں. بہرحال آج ہمارے ساتھ دو بہت امپورٹنٹ گیسٹ ہیں، اور ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خواتین پاکستان میں اب تو ظاہر 21ویں صدی ہے، دنیا میں تو خواتین اسپیس میں جا چکی ہیں اور بہت بہت یونیک کام کر رہی ہیں، ریسرچ کر رہی ہیں، اینڈ ہر جگہ مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں. بٹ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ خواتین کوشش نہیں کر رہی اور کہیں پہنچ نہیں رہی، لیکن جہاں بھی وہ پہنچ رہی ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا یقیناً سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اور اس کے بعد کرنا پڑتا ہے. مطلب ہے اوبویسلی میں اپنی ذات سے ہی شروع کروں گی. 20 years in this whole field, lot to share in my own experiences, but انہوں نے بہت کام کیا ہے، اینڈ انہوں نے نہ صرف کام کیا ہے سوسائٹی کے لیے بلکہ ان سینسٹیو سبجیکٹس کے لیے جب میں آپ کو تعارف کراؤں گی تو آپ خود پتہ چل جائے گا، اور جب ہم بات چیت کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، انہونی چیزیں ہوتی ہیں، بیڈ ایکسپیرینسز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو اچھائی میں تبدیل کرنا میرے خیال سے یہ بہت بڑا نیکی کا اور ثواب کا کام ہے. مسرت مصباح ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیوٹیشن ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیپلیکس اسمائل اگین کی چیئر پرسن بھی ہیں. مطلب بہت سارا انہوں نے کام کیا ہے، اور ایک ایسی فیلڈ میں تب انہوں نے کام کیا تھا. آپ ان کو جانتے ہیں مسرت مصباح کے طور پر، میں ان کو جانتی ہوں مسرت آپا کے طور پر. بہت پرانا میرا ان سے رشتہ ہے، اینڈ آئی نو ہر پرسنلی کہ انہوں نے کیسے اسٹرگل شروع کیا، اینڈ آج اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے بیکاز شی ہیز ڈن سو مچ ان دس فیلڈ. عالیہ سارم صاحبہ وائس چیئر پرسن ہے سارم برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کی، اور اس ٹرسٹ کے بارے میں آپ سب دنیا جانتی ہے کہ کتنا کام کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے، ان کی کفالت کے حوالے سے، کڈنیپنگ کے حوالے سے، دیگر چیزیں کھو جانے والے بچوں کے حوالے سے، اینڈ مچ مچ مور. سو ویلکم، بہت بہت عید مبارک، اینڈ سو ہیپی ٹو سی یو آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. آپ کو بھی دیکھ کر بہت اچھا لگا، اور کیونکہ ظاہر ہے عید ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مسرت آپا پہلے یہ بتائیں کہ عید کس طرح منائی جاتی ہے، کیا کرتی ہیں؟ صبح اٹھ کے دیر سے اٹھتی ہیں، جلدی اٹھتی ہیں، یا چاند رات کو عید منا لیتی ہیں؟ ہمارے گھر میں وی آر اے بگ فیملی. اوکے. تو ہمارے گھر میں تو رمضان سے ہی عید شروع ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ. اور چاند رات میں تو کچھ ایسی گہما گہمی ہوتی ہے کہ جیسے ہر کوئی جو ہے نا وہ کوئی بے چین روح کی طرح پھر رہا ہوتا ہے. میرے کپڑوں میں استری نہیں ہوئی، میری جوتیاں، میری چوڑیاں، بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، یہاں تک کہ مطلب کمر بند کہاں پڑا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی لاسٹ منٹ تک تو یقیناً، اور صبح تک آدمیوں کی آوازیں سب سے زیادہ گونج رہی ہوتی ہیں. ہاں، اور اس کے بعد پھر صبح جب ہوتی ہے تو نماز جب لوگ مرد حضرات پڑھنے چلے جاتے ہیں
تو اس دوران میں پیچھے سے ماں جو ہیں وہ انہوں نے شیر خورما بنانا ہوتا ہے, انہوں نے تیار کر کے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سب آئیں گے, ناشتہ کریں گے. اور جب ہم ناشتے پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ادھم مچا ہوا ہوتا ہے کہ کھجور سے بھی کھولنا ہے, تو میرا خاکینہ کہاں ہے, اور آلو کی سبزی نہیں بنی, یو نو سب کی چیزیں. بٹ اٹس لائک اے فیسٹیول ایٹ آر ہوم. اٹ شوڈ بی, اٹس اے لائک. لیکن مجھے اب ایسے فیل ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو, پہلے عالیہ سے بھی ایکسپیرینس شیئر کر لیتے ہیں. عالیہ آپ بھی بتائیں کہ مطلب کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور بیکاز آپ لوگوں نے تو اپنے جو آپ کے جو بیسک میں کہوں گی گھر کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت بڑی رسپانسبلٹی سوسائٹی کے جینڈر کی اٹھائی ہوئی ہے, آپ کو اس میں بھی کرنا ہوتا ہوگا. وہ کیسے کرتی ہیں مینیج؟ آئی کم ٹو دیٹ. لیکن ہاؤ ڈو یو مینیج, کیا کرتی ہیں عید پہ سب سے پہلے؟ اور سارم بھائی کیا کرتے ہیں یہ بھی بتا لیں آپ نے. سارم صاحب تو ریسٹ کرتے ہیں, ہر چیز ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, اور آزادمند بھی ان کی شلوار میں ڈال کر ان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. سن لیں سارم بھائی, ساری باتیں آج پکڑی جا رہی ہیں. تو اور اچھا لگتا ہے مجھے ان کے کام کرنا, مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگتا ہے. ایک رشتہ بنا رہتا ہے, جڑا رہتا ہے. بلکہ چلیے یہ بھی بتا دوں کہ وہ کبھی اس حد تک بھی ہوتے ہیں کہ جب میں کھانا بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہوں تو اس میں سالم صاحب بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ اب تو یہ چیز تھوڑی سی وہ ہو گئی کہ سب لوگ جانتے ہیں, ورنہ شادی میں یا کہیں بھی ہوتا تھا تو یہ میری ایک نارمل پریکٹس تھی. مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں ہاتھ سے کھلا رہی ہوں, کیا وہ میری ایک عادت تھی, مجھے ہمیشہ یہ اچھا لگتا ہے. اور اگر میں عید کے حوالے سے بات کروں تو میری عید ایک شیلٹر ہوم میں ہوتی ہے اور ایک میری اپنے گھر پہ ہوتی ہے. شیلٹر ہوم بھی میرا گھر ہی ہے, صرف لوگوں کو وضاحت کے لیے وہ لفظ میں استعمال کر رہی ہوں. تقریباً 100-150 بندہ ادھر ہوتا ہے جو کہتا ہے ہم عید کیوں منائیں, کیونکہ یہ زیادہ تر, سوری عالیہ پر, یہ زیادہ تر بچے ہوتے ہیں یا اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. بچہ, بوڑھا, باہر لکھا ہوا ہے ہوم فار ہوم لیس. جب کوئی کسی کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہے پھر وہ عمر نہیں دیکھتا, جینڈر نہیں دیکھتا, بس نکال دیتا ہے. اور جو اپنانا چاہے وہ بھی کچھ نہیں دیکھتا, وہ اپنا لیتا ہے. تو وہاں پہ ایک یہ والی کیفیت ہوتی ہے. یہ رمضان کو بھی ہوتی ہے. رمضان کا بھی جب چاند نظر آتا ہے تو ایک رونے دھونے کا ضرور چلتا ہے. وہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا ایک رونا دھونا کہ ایک سال اور گزر گیا زندگی کا, ہم گھر واپس نہیں جا سکے, ہم یہاں ہیں کہ اب رمضان یہاں گزاریں گے. لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے, مجھے رونا ذاتی طور پہ برا نہیں لگتا. جب انسان اتنا دکھی ہو تو روئے گا, لیکن مجھے مسلسل رونا پسند نہیں ہے. آپ ہاں, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. آپ ایک دفعہ کوئی غم منانا ہے بس ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ اس کو منا لو, وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بیک ٹو نارمل جب ہوتے ہیں, کوئی ہمیں باہر سے آنے والا دیکھے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کبھی تو ہم بہت آنسو گر رہے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے کو گلے لگا کے ہم مبارکباد دے رہے ہیں. اور یہ شیلٹر ہوم کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے ایک بڑی اچھی اور بنیادی بات کی کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ یہ اچھا یہ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جن کی فیملیز ہیں. فیملیز ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, فیملیز ہیں. آج بھی میرے ملک میں ہم لاوارث لفظ استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ پیچھے سے لوگ ہاتھ ہٹا دیتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں جو بچے ہمیں ملتے ہیں ان جگہوں پر, لاوارث تو وہ بھی نہیں ہوتے, کوئی مرد اور عورت مل کر ہی انہیں پیدا کرتا ہے. لاوارث کا تو مطلب یہ کہ جس کا کوئی ہے ہی نہیں, سب ہے. ہاتھ ہٹا دیتے ہیں پیچھے سے, ان کو اون نہیں کرتے, ان کو ڈس اون کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں. تو عید میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چاند رات کو ایک رونا دھونا تھوڑا سا وہ رہتا ہے, اور یہ بہت نیچرل ہے. دیکھیے شیلٹر ہوم بہت اچھی جگہ ہوگی, وہ مجھے پیار بھی کرتے ہیں, میں انہیں پیار کرتی ہوں, سب کچھ. میں بے شک ماں ہوں ان کی, لیکن پیدا نہیں نہ کیا. تو وہ جو ایک پیدا کی ہوئی ماں کے پاس سے جو خوشبو آتی ہے وہ اسی کے پاس سے آتی ہے. تو لیکن اس کے فوراً بعد کیونکہ میں نے پھر ایک احساس محرومی نا کہ بھائی کہ گھر والے ہیں, لوگ ہیں, سنبھالنے والے ہیں, لیکن چھوڑ دیا. تیاریاں کرتی ہوں نا وہاں, پورے رمضان کی جو تیاریاں ہوتی ہیں, جو ایک ہیئر پن ہے نا وہ بھی ان کی مرضی کی ہوتی ہے, میچنگ کی ہوتی ہے. تو میں تھوڑی دیر کے اندر اندر اس کیفیت سے انہیں پھر اس کیفیت میں لے آتی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا, لیکن میں ہوں نا. اور ایک جملہ میں سب کو کہتی ہوں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اوپر اللہ دیکھ رہا ہے, نیچے میں تمہیں دیکھنے کے لیے آتی ہوں. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چوڑی نہ پہنے یا وہ مہندی نہ لگائے, پوری طرح سے عید منائے, پوری طرح سے, ورنہ عیدی بھی نہیں ملے گی. اور پھر عید والے دن میری ناراضگی کوئی مول نہیں لے سکتا, کیونکہ وہ مجھے دکھی نہیں دیکھنا چاہتے. نہیں, بیکاز آبویسلی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں مسرت آپا, بیکاز آئی نو کہ آپ نے سٹارٹ کیا اور پھر کس طرح یہ وہ ایک واقعے سے پورا ایک سلسلہ کڑی سے کڑی بنتی گئی. دو کہ اللہ نے آپ کو اتنا نام اور وہ دیا تھا. بیکاز آئی ریممبر بیک ان دوز ڈیز لاہور میں ڈیپلیکس میں کوئی جانا بھی, بڑی اپوائنٹمنٹ ملنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. بھائی مسرت آپا سے تعلقات اچھے کرنے پڑتے تھے. فلم انڈسٹری واز ڈیپینڈ, اس وقت ہماری فلم انڈسٹری بھی بہت تھرائیو کر رہی تھی, اینڈ یو نو کہ کتنا وہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس طرف لے کے آیا. بٹ
ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایکسیپٹیبلٹی کی جو بات تھی, اس حوالے سے پہلے تو مجھے بتائیں نا اب آپ کی جرنی کہاں ہے, مطلب آپ نے سٹارٹ تو کیا, اب obviously we meeting after so long, I know about it, لیکن I want کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اب اس جرنی کو آپ کس نہج تک لے گئی ہیں. اوکے, سو اب تک میرے پاس 800+ برنٹ وکٹمز ہیں, خواتین بچیاں, کچھ مرد حضرات بھی ہیں, لڑکے ہیں, بوائز ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ عورتیں اور بچیاں ہیں, اور ان میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ جب کوئی تیزاب پھینکتا ہے یا آگ لگاتا ہے تو انفارچونیٹلی اگر بچے موجود ہیں تو وہ بھی اس کی زرد میں آ جاتے ہیں. سو ہم لوگ نے جیسے جیسے ان کو ٹریٹمنٹس دینے شروع کر دیتے ہیں اگر وہ بچ گئیں. سی دا میجر پارٹ آف دس heinous crime is that کہ the victims don't survive. بیکاز یہ ایک کہتے ہیں نا کہ although عید کا دن ہے, میں I don't want people to be depressed, but ہمارا یہ بھی تو فرض ہے نا کہ ہم سوسائٹی میں اویئرنیس بھی تو پیدا کرنے نا. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بہت this is something very brutal, کیونکہ ہمارے یہاں برن سینٹرز بھی تو بہت کم ہے نا, بہت کم ہے, اور پھر فیسلٹیز اتنی بہتر نہیں ہوتی, اور اگر کسی چھوٹے گاؤں یا شہر میں ہوئے تو وہ واقعے کی وجہ سے ان کو ہمیں شفٹ کرنا پڑتا ہے ٹو بگر سٹیز لائک کراچی, لاہور, اور بیٹر میڈیکل فیسلٹی. ساتھ ساتھ پھر ان کا جیسے ٹریٹمنٹ شروع ہوا, آنکھ کھل گئی, ہاتھ جو فیوز تھے وہ کھل گئے, ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی, کوئی نہ کوئی ہنر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ اسپیشلی فار دا وومین, کیونکہ ان کی امپاورمنٹ وہاں وہ ان کو دیتی ہے خود مختاری, با اختیاری, با اعتماد ہو جاتی ہیں. سو جب وہ اپنا ارن کرنے لگ جاتی ہیں, دیٹ از دا ہیپیسٹ مومنٹ ان دیئر لائف وین دے ٹیک بیک مے بی 5,000 روپیز. That's building their confidence. میں نے کمایا ہے خود اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یا جڑی ہوئی گردن کے ساتھ. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں. ایکسیپٹنس ان دا سوسائٹی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ بڑی مشکل ہے. ایکسیپٹنس تو ان کی اپنے گھروں میں بھی مشکل ہو جاتی ہے, رشتہ دار. اچھا سوری, بیفور آئی گو دیر مسرت آبا, میں ہمیشہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی تھی نا, آئی وانٹ ٹو آسک یو, جب آپ نے پہلی دفعہ ڈیسائیڈ کیا ایک سیلون, دیکھیں کانسیپٹ آف بیوٹی کیا ہے, مطلب بیوٹی انڈسٹری جو ہماری پوری دنیا میں چل رہی ہے, وہ خوبصورتی بیچنے کے لیے تو آپ کو خوبصورت دکھانا, اینڈ یو نو آئی مین لائک ماڈلنگ اینڈ گلیمر اینڈ کیمرا لائٹس اینڈ وٹ ایور جو بھی ہوتا ہے آپ کا, یو ہیو ٹو have a, اور یہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں you have to have fairness کی کریم ہے تو fair, you have to be fair and beautiful. So coming to this question, like in a salon, in a beauty salon جس میں کہ آپ your product and your selling point or your marketing point is selling beauty, وہاں پر آپ کو یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ you will give them or provide them jobs within that, but اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. No, I'm like literally, because دیکھیں نا جو آ رہا ہے, میں نے تو وزٹ کیا ہوا ہے, so I know, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, this was I think میں اس وقت former president late اللہ ان کی مغفرت کرے, مشرف کے انٹرویو کے لیے آئی تھی, تو آپ نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ do you have an issue کہ اگر یہ بچیاں, تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ this is a question, تب میرے دماغ میں یہ بات آئی. ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں when you see them, یہ کیا بیوٹی پارلر کے اندر ایسا چہرہ جو کہ چہرہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دین دے تھنک کہ یہ اتنے غریب ہیں کہ یہ ان کو کچھ نہیں آتا ہوگا یا یہ کچھ سیکھ نہیں پائے ہیں. تو آئی آلویز لائک آئی آسکڈ یو اینڈ یو سیڈ یو ڈونٹ ہیو این ایشو, لیکن ہر ایک کا اتنا بڑا دل نہیں ہوتا, اور یا شاید ان کا دل ہوتا ہے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ مجھ سے پیسے لے لیجئے اور کسی اور سے کام کرا دیں, یہ ایٹیٹیوڈ ابھی بھی ہے. جی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں, کام تو یہی بچیاں کریں گی, آپ انہی سے کروائیں گی. And they're experts. Yeah, and they've done wonderful. I mean, like I think one of your best makeup artists are mashallah. مطلب میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ کسی طرح کی وہ ہے, مطلب میرے لیے تو ایک حادثہ ہے نا, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آئی تھنک آپ کے سیلون میں جتنے بھی کیٹیگریز ہیں آف بیوٹی, ان سب میں دے بیسٹ آف دا بیسٹ سیکھا ہے. So what I normally tell my client is کہ دیکھیں آپ کے پاس چوائسیز ہیں, پھر آپ کہیں اور چلے جائیے, بٹ میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں اس کا دل دکھاؤں. ہاں, اس کا دل دکھاؤں, یا آپ کیوں اس کا دل دکھائیں. تو اچھا, جو سب سے عجیب بات ہے کہ جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں, they are very cooperative in that sense.
وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے سنا ہے آپ ان سے کروا دیجئے. سوسائٹی سینسٹائزیشن ہے نا جی جو پاکستان میں جیسے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہمیں یہ جو رویہ ہے نا لوگوں کا وہ بدلنا ہے, اور اس کے بدلنے کے لیے ایونچولی مجھے یقین ہے کہ ان کی ایکسیپٹنس اس لیے ہو جائے گی کہ وہ اپنا کام سیل کر رہی ہیں, وہ اپنی شکل نہیں دکھا رہی. ہاں اپنے ہنر سے کر رہی ہیں. جی تو ان کا ہنر اتنا اچھا ہے کہ آپ کو چاروں ناچار ان کی تعریف کرنی پڑے گی. سو لائک تھینک گاڈ الحمدللہ کہ ڈیپلیکس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کیونکہ لڑکیوں کو دیکھتی ہیں, جلی ہوئی لڑکیوں کو وہ کام کر رہی ہیں, تو جو کلائنٹ ریگولرلی آ رہے ہوتے ہیں اب وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور اب خود ہی کہ بھئی وہ کہاں ہے, ان سے کروا دو, مارکیٹ سے کرا دو, ثنا سے کروا دو وغیرہ وغیرہ. سو وہ سب چل رہا ہے صحیح, اینڈ دس از امیزنگ. لیکن ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں بچے ہمارے پاس ہی نہیں آ رہے, وہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ ان کا دل جو ہوتا ہے نا وہ اتنا خفا ہو جاتا ہے اس بات کے اوپر. جو رشتہ دار ہوتے ہیں, لوگ وغیرہ جو ہوتے ہیں شادی بیاہ میں ان کو بلاتے نہیں ہیں توبہ کہ بھئی ان کی وجہ سے نحوسیت آ جائے. ہاں یہ عجیب ہمارے یہاں پہ کانسیپٹس ہیں. اس بیچاری بچی نے کوئی خود کیا ہے, جان مجھ کے کیا ہے؟ نو. سو ہمیں یہ رویے بدلنے کے لیے ٹائم لگے گا, بٹ اٹ از چینجنگ. اٹ از چینجنگ. دا گڈ تھنگ از دیٹ اٹس چینجنگ. عالیہ آپ بتائیں کہ مطلب ہے آپ نے اتنا کام کیا ہے اس فیلڈ میں, اس آرگنائزیشن میں, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا سائیکی ان یور پوائنٹ آف ویو یا جو آپ نے اینالائز کیا وہ کیا سائیکی ہوتی ہے کہ اپنے ایک دل کے گردے کو جس کو کہتے ہیں یا جگر کے ٹکڑے کو یا اپنے پیارے کو اس طرح چھوڑ دینا, لائک ہوتے ہوئے, مطلب یہ تو مجبوری ہے کہ چلے گئے یا نہیں ہے یا کوئی بھی نہیں ہے, اس کو چھوڑ دینا, کیا سائیکی ہے اس کے پیچھے؟ رشتوں کی وہ اہمیت اب نہیں رہی, چیزیں بہت زیادہ کمرشلزم آ گیا ہے, ان میں کمرشل ہو گئی ہیں چیزیں. اچھا, اور جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے نا فی زمانہ, جو رکاوٹ بنے گا اس کو آپ سب سے پہلے ہٹا دیں گے. پہلے ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں تھا, جیسے چاہے وہ جوائنٹ فیملی تھا یا سیپریٹ بھی تھے, ہم لے کے چلتے تھے رشتوں کو. اب کہتے ہیں ہم نے گرو کرنا ہے, اور گرو کرنا ہے ان ٹرمز آف منی, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑی چیزیں. تو دیکھیے جب کسی کے گھر میں کوئی ڈسیبل بچہ ہوتا ہے یا کوئی بزرگ ہوتا ہے تو آپ کو بہت سارا ٹائم انہیں دینا پڑتا ہے, پیسہ ان پہ خرچ کرنا پڑتا ہے, انرجی انہیں دینی پڑتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے, وہ چیز پھر ان کو روکتی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غربت, دیکھیے غربت کی وجہ سے میں نہیں مانتی کہ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں. غربت کی وجہ سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ 10 لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, لیکن غربت میں رشتوں کو چھوڑ دینا, توڑ دینا. اور میں اس غربت کو یوں بھی نہیں مانتی کہ بیوی اور 6 بچوں کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں, چاہے کم ہی صحیح, لیکن تم روزی روٹی کر کے کچھ کر رہے ہو نا, ایک ماں کی ہی روٹی تمہیں کھل رہی ہے. تو جب تم ان 4-5 کو پال رہے ہو غربت کے باوجود, تو پھر اس کو بھی پال سکتے ہو. نیت کا جو عمل دخل ہے نا وہ زیادہ ہے. اور جو ہمارے پاس ایک پہلے, اب آپ دیکھیں ڈپریشن, انزائٹی, یہ ٹرمنالوجی میری اتنی ایج ہو گئی, میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ سن رہی ہوں. اور ینگسٹرز بھی بہت ہے بھائی. I come across so many young people who are either depressed or they are like مجھے آج تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, جب بولتے ہوئے نا مجھے ذرا سی گھبراہٹ ہی ہوتی ہے. اللہ حفاظت کرے. میں شیلٹر میں کون سی, صحیح لفظ مصیبت ہی ہے, مشکلات بھی نہیں, مصیبتیں ہیں جو میں وہاں دیکھ رہی ہوتی ہوں, اس کے باوجود میری کیفیت اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے نہیں جاتی کہ میں پازیٹیو چیز دیکھتی ہوں, میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ وہاں اپنی انرجی بھی پازیٹیو ریلیز کروں, اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی ہوں کہ جو خود بھی پازیٹیو ہوں. برے لوگ, برا کام, بری سوسائٹی, بری سوچ, اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں. میں دن میں کتنی بھی تکلیف میں آ کے, ایسا نہیں ہے میں, آپ اگر ابھی کوئی ایک جملہ بولا کہ میرے دل کو بہت زیادہ چھو جائے, میری آنکھ میں بھی آنسو آ سکتے ہیں, لیکن میں انسان ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں میں کتنا بھی دکھ ہو, جب میں سوتی ہوں بستر پر اور صبح سو کر اٹھتی ہوں تو میں بالکل فریش ہوتی ہوں. اس لیے کیونکہ اگر آپ اپنی ہمت کو لائک جوڑے نہیں رکھیں گی, یا آپ اپنی ہمت کو جوڑے نہیں رکھیں گی, تو پھر آگے کیسے اور چھوٹے بچے, وہ جو چھوٹے بچے میرے شیلٹر میں ہے نا, آپ کبھی تشریف لائیے گا. میرا ایک وہاں کا بہت اچھا طریقہ یہ, جیسے ہی بیل دی وہ میرے خود سے جانتے ہیں, وہ میرے پیر سمجھتے ہیں, وہ میری بیل کی آواز سمجھتے ہیں. شور مچ جائے گا, عالیہ مما آ گئی, ہم پھولوں کی رانی آ گئی. جب وہ کہتے ہیں نا پھولوں کی رانی, زندگی میں کبھی اتنے پیارے الفاظ تو جس اولاد کو میں نے پیدا کیا, جس میں میں جان دیتی ہوں, ان سے بھی نہیں سننے کو. ماشاءاللہ, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. We have a very important guest.
ہمیں انہوں نے آن لائن جوائن کیا ہے اور ان کی تعریف میں کیا کروں, دا ہول ورلڈ نوز ہم, بہت ہی ریناؤنڈ معروف ایکٹر ہیں, پاکستان کی شان ہیں, پیپل ریئلی لائک ہم. مسرت آپا آپ بھی جانتی ہیں, عالیہ آپ بھی جانتی ہیں. جاوید شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جیسمین, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ شیخ صاحب, عید مبارک. آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بھی عید مبارک, اور سب کو عید مبارک جو اس وقت آپ کے اسٹوڈیو میں ہیں اور آپ کے چینل پہ ہیں. سب کو عید مبارک, اور پورے پاکستان کو عید مبارک. بہت بہت شکریہ. شیخ صاحب یہ بتائیں, جاوید شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک میں نے آپ سے آج یہ سوال کرنا ہے, اور یہ سوال پتہ ہے مجھے کس نے کرنے کو کہا ہے؟ مسرت آپا نے مجھے کہا ہے. مسرت آپا نے, مسرت مصباح صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے کہا جاوید شیخ صاحب سے پوچھو ان کی ینگ ہونے اور جوانی کا راز کیا ہے. ہاں, ڈیپلیکس پہ جانا. تھینک یو. That's a very smart and very good answer, but ماشاءاللہ اللہ آپ کو نظر نہ لگائے. But the thing is that یہ بتائیں کہ عید پہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میرا پورا رمضان بہت بزی گزرا ہے. میں نے ٹریول کیا ہے, اسلام آباد, لاہور, اپنا کراچی میں فلم کی شوٹ, اپنا ڈرامے کی شوٹ, اور مختلف پروگرام میں نے کیے, اور 16 گھنٹے 18 گھنٹے میں نے کام کیا اس رمضان میں. کیا بناتے ہیں عید پہ, کیا بنایا؟ نہیں, ابھی میں رات کو اپنا جو, میں ایکچولی کوئی دیسی کھانے نہیں بناتا, تھوڑا سا یہ ہے اٹیلین اور چائنیز. واہ بھائی کیا بات ہے, ہماری دعوت ہی نہیں کر رہے آپ شیخ صاحب. مسرت آپا کہہ رہی ہیں اٹیلین کھانا بنائیں اور ہمیں بھی بلائیں. اینی ٹائم جیسمین. تو اور آپ آئیں گی, آپ کھائیں گی میرے ہاتھ کا کھانا, تو آپ اشش کریں. واہ بھائی زبردست, ضرور آئیں گے شیخ صاحب. وی وانٹڈ ٹو وش یو اے ویری ہیپی عید, خوش رہیں, اور یو نو مور پاور ٹو یو اینڈ مور ہیپینس ٹو یو, اور آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو بہت بہت عید مبارک. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. مسرت آپا, سوسائٹی کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہے وہ ساری ذمہ داری ویسے تو ماں پر ڈال دی جاتی ہے کہ کیونکہ جی باپ بیچارہ باہر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. تو although I believe کہ it's supposed to be a combined effort. اچھا, میں نے ایک بڑی عجیب چیز آج کل دیکھی ہے. بچہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو, کسی بھی ایج کا ہو, مطلب ہے اس کو ہم نے نا 2 چیزوں کے حوالے کر دیا ہے. لائک یا تو پیرنٹس کے پاس آئی ڈونٹ نو ٹائم نہیں ہے, آئی ہوپ پیرنٹس ڈونٹ گیٹ offended, بٹ یہ تو میں اپنی فیملی کی بھی آپ کو مثالیں دے رہی ہوں. کتنی دفعہ میں ان کو ٹوکتی ہوں کہ بھائی اتنے چھوٹے بچوں کے پاس آئی پیڈز, موبائل گیمس. اچھا وہ اب اچھے زمانے اور وہ دن چلے گئے جب بچے باہر کھیلا کرتے تھے, یہ کرتے. سو 2 چیزیں ہیں ان کی زندگی میں, either they're glued to their iPhones or screens or whatever phones they have, اور یا پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیوشنز. تو اس کے لیے میں مطلب اچھے اسکولز, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, اور مطلب لادی ہوئی ان کے اوپر کوئی 10 من کی کتابیں. موٹیویشنل اسپیکرز بھی ایک ایڈ کر دیں, پہلے نانی دادی یہ سب ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے تھے. جی جی جی, اب یوٹیوب ہے. کسی کے پاس اگر تجربہ بہت ہے اور وہ موٹیویٹ کرے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اب اگر ایک بندہ ہے, اس کی عمر کم ہے, تجربہ کم ہے, کوئی کیس اس کے پاس ہے, جیسے میرے پاس آئے گا, یقیناً ان کے پاس آئے گا, تو ہم کیا کریں گے؟ اگر وہ پریشان ہے تو ہم کہیں گے نہیں گھر کو بساؤ نا, تو وہ کہے گی جی وہ طلاق دینے والا ہے میاں, تو ہم کہیں گے دینے والا ہے, دی نہیں ہے نا, ابھی تو بسانے کی کوشش کرو. کوئی جذباتی موٹیویشنل ہوگا جس کا ایکسپیرینس کم ہوگا, کہے گا وہ طلاق دے رہے ہیں, تم فوراً خلا کے لیے کرو, وہ تمہیں طلاق دے کیسے سکتا ہے, تم حاوی ہو جاؤ خلا لے کے. تبھی خلا کے کیسز اور چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں. گھر کو بسانے کے لیے نا بڑی میچیورٹی چاہیے, بڑا صبر تحمل چاہیے, بڑی عمر گزارنی پڑتی ہے صبر کے ساتھ. پھر آپ کہیں جا کے بہت ٹھنڈے مزاج میں کسی کے مشکل وقت سے نکالتے ہیں. جذباتی طور پر طلاق بھی ہوتی ہے, خلا بھی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ دونوں چاہے مرد ہو یا عورت وہ بھی رلتے ہیں, اور بچے تو 100% ان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے. وہ آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. ٹھیک ہے, فیملی یو نو بروکن فیملیز کے بہت مسائل ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک بات یہ سوچتی ہوں کہ ڈو یو تھنک, مسرت آپا I'm asking you, do you think it's worth it to be, because ہمارے یہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے نا کہ مرو کھپو پٹو جیسے بھی ہے گزارا کرنا ہے تم نے, لیکن do you think it's really worth it to spend your life
in a relationship جو کہ آپ کو میں آئی ایم ناٹ لائک یہ نا کہ لائک لوگ سمجھے کہ میں کوئی ایسی چیز کی بات کر رہی ہوں, لیکن مطلب ہے کہ آپ کی اپنی ذات بھی تو ہے نا, آپ کی اپنی بھی تو ایک زندگی ہے, آپ کا اپنا نفس, آپ کی اپنی عزت بھی تو ہے نا, کہ نہیں؟ بالکل ہے, لیکن you see when you're in Rome you live like Romans. ہاں I guess. سو اس میں ہوتا یہ گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا خاندان, گھر, جس جگہ آپ گئے وہاں پہ کیا طریقہ کار ہے, یا کوئی واپسی کا دروازہ ہے بھی یا نہیں, ٹھیک ہے. بٹ ان دیٹ کیس خواتین جو ہیں, بچیاں جو ہیں, اگر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں, اگر وہ صحیح کام کر رہی ہیں, مطلب جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اس میں پورا اتر رہی ہیں, پھر بھی ان کی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, پھر بھی ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, پھر بھی زبان یہ سب کچھ خرابی ہو رہی ہے, ہوتا ہے نا جی. تو آپ کو پتا ہے نا وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس از اے ویری ویری مطلب ہے لائک اٹس لائک این ایوری ڈے ایشو. اینڈ میں یہ نہیں کہوں گی کہ خالی کسی ایک خاص طبقے میں, it is from down to above and above to اس کے طریقے ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں, but it exists, it is there. So if you think as a woman, as a young girl, as a young mother, as a young wife, آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ اپریشیٹ نہیں ہو رہی, آپ کو عورتیں تو بہت معصوم سی چیزیں ہوتی ہیں, خود تھوڑی سی تعریف کر دو تو وہ اسی میں خوش ہو جاتی ہیں. ٹرو. سو اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے, دین وہ والا کام آتا ہے جیسے عالیہ نے بتایا کہ آپ کے گھر کے بڑے ہوتے ہیں جو کہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اب نہیں ہے. سو اس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو ہیو somebody جس کے ساتھ آپ اپنی دل کی باتیں کر سکتی ہوں, کچھ مشورے لے سکتی ہوں, جیسے اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرس کو بتاتے ہیں, استاد کو بڑا ان کا وہ کیا جاتا ہے. اسی طرح گھر کا کوئی اگر اس گھر میں بڑا نہیں تو دوسرے گھر میں کہیں, پوچھیں, ڈسکس کریں, بات کریں. جب تک آپ یہ باتیں نہیں ڈسکس کریں گی, نہیں بات کریں گی, آپ کسی ایک ایسے شخص سے بات کر رہی ہوں جو کہ صرف نیگیٹیوٹی بتا رہا ہو, دونوں سائڈز نہیں آپ کو بتا رہا. آپ کو ہاں, تو آپ کو دین یو ہیو ٹو ہیو دس عقل اپنے اندر کہ کیا میں یہ چاہتی ہوں, کیا یہ میں نہیں چاہتی ہوں, اگر یہ صحیح ہے تو پھر کچھ اور کوئی راہ ہے میرے لیے. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے اگر اس نے گھر بسانا ہے, بنانا ہے, آگے لے کے چلنا ہے, بچوں کی بہتر تربیت دینی اس کے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ بھئی جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں, بٹ لیٹ سپوز کہ نہیں ہو رہے, وہ اپنی دنیا میں مست مگن ہے, تو کیا وہ عورت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی جو محنتیں کر رہی ہے, مشقت کر رہی ہے, کیا اس کو اس کا صلہ مل رہا ہے؟ اور اگر نہیں مل رہا ہے تو کیا اس کی اپنی کوئی ذمہ داری, کوئی پرسنالٹی, کوئی اس کی اپنی خواہشات یا اپنی کوئی زندگی یا اس کی اپنی کوئی ہابیز یا کچھ نہیں ہو سکتا کیا؟ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ طریقہ آنا چاہیے. اچھا مسرات, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, یہ چلے ریلیشن شپس تو لائک کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, کہتے ہیں اٹس اے ٹو وے, لائک آپ ماں اور بچے کا بھی پیار کا رشتہ ہوتا ہے, ماں بھی کرتی ہے, اولاد بھی کرتی ہے. خیر وہ ایک بے لوس رشتہ ہوتا ہے جو ماں کرتی ہے, میں اولاد کا نہیں کہہ سکتی, ماں کی طرف سے بے لوس ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو اگلی طرف سے ریٹرن, یہ تو آپ بہتر جانتی ہیں, آپ بہتر جانتی ہیں, اور نصیب کی بھی بات ہے. آئی تھنک میرا بھی جتنا ایکسپیرینس لوگوں سے ملنے ملانے کا یا جتنا بھی ہوا ہے, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ماں کر سکتی ہے وہ اولاد کبھی ریٹرن نہیں کر سکتی. دیٹس اے فیکٹ, وہ کبھی نہیں کر سکتی. وہ تو اللہ نے بھی کہہ دیا, اللہ نے بھی کہہ دیا, میرے رب نے کہہ دیا, بالکل ایک رات کی میرے رب نے کہہ دیا, تو ہم تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں کسی بھی بنیادی طور پر گھر کے ڈھانچے کو یا اپنے اسٹرکچر کو یا اپنی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے 3 چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ایک تو خواتین کے لیے اپنی ایجوکیشن, اور اس کے ساتھ سم وے آف سیلف ارننگ اور سسٹیننس. جس طرح آپ ان کو امپاورمنٹ کی طرف کرتی ہیں نا, لے کے آتی ہیں, کہ چاہے کتنا بڑا ٹراما ہے, ٹو بی, اللہ معاف کرے, ٹو بی برنڈ اور ٹو گو تھرو دس کائنڈ آف اے وائلنٹ ایکٹ از اے ویری بگ ٹراما. تو ان کی تو پہلے پوری سائیکالوجی, پوری نفسیات پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہوگا بفور یو برنگ دیم بیک ٹو لائف. ہاں, بٹ یو ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں ہر بچی جو ہے نا اس کے اندر
کوئی ایک کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو. آپ یہ سمجھ، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ غریب بچے ہیں، ان کو سلائی کڑھائی کشیدہ کاری آتی ہے، ہاں بس یہی کروا لو ان سے. یہ اس سے کہیں زیادہ کر سکتے ہیں. نہیں، وہ CSS کی تیاری کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتی؟ وہ پائلٹ کیوں نہیں بن سکتی؟ ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتی؟ سو وی ہیو ٹو گیو دیم دیٹ اپرچونٹی. ہم جب اپنی ادارے کی بات کرتے ہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی، اس میں آئی آلویز آسک دیم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود یور اسٹڈیز؟ اگر وہ 6ٹھی جماعت 7ویں جماعت کی بچی وہ بھی جل گئی ہے اور وہ کہتی ہے میں نے پڑھنا ہے یا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو پھر اس کی وہ خواہش جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک طرح سے ایک ذمہ داری آ جاتی ہے اور اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لائک وائز اگر کوئی ایک ایسی عورت ہے جو بیمار ہے، جس کی ہڈیاں جو ہیں وہ تک عرصے پہلے جب جلائی گئی تھی اس کے بعد وہ ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، واٹ ایلس کوڈ شی ڈو؟ کیا وہ کوئی ریڑھی لے جا سکتی ہے؟ کیا وہ پکوڑے بیچ سکتی ہے رمضانوں میں؟ کیا وہ کوئی بچوں کے کھلونوں کی ایک ٹھیلا جو ہوتا ہے وہ لے جا کے بیچ سکتی ہے؟ اور کچھ نہیں، وہ چل بھی نہیں سکتی ہے. تو اس کے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی ٹک شاپ، جس کو ہم کبھی کہتے تھے پرچون کی دکان، تو چھوٹی سی دکان جس کے اندر وہ روزانہ ٹافیاں، بسکٹس، چاکلیٹس، چائے کے بیگ، صحیح کی چیزیں وہ بیچ رہی ہو اور وہ ڈیلی کی ایک انکم کما رہی ہو. وہ جو انکم ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے ایمپل ہے، کیونکہ پھر اس کو یہ ہوتا ہے میں بوجھ نہیں ہوں. جب وہ بوجھ نہیں ہوتی تو شاید جو گھر والے ہوتے ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی اپنا گزارا تو کر رہی ہے نا، ہم پہ بوجھ نہیں ہے، ہم پہ بوجھ نہیں ہے. سو وہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں ان لڑکیوں کی اکیومن دیکھتے ہوئے ان کو کوئی ایسی چیز سکھائی جائے، بتائی جائے، جس سے وہ اس طرح، جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم نے ایک چھوٹی سی ورک شاپ کی تھی. شادی بیاہوں میں آج کل گوٹے کی جولری پہنی جاتی ہے دلہنوں کی، پھول لگا ہوا کانوں میں، انگوٹھی بھی، تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی گھر کی منی پھول پتیوں کے ساتھ بنتی ہیں. اینڈ اٹ از یو اسٹارٹ ود واٹ 10,000 روپیز، 10,000 روپے میں آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئیں، اور آپ جو ہے 5 روپے میں کوئی چیز بناتے ہیں اور آپ 150 روپے میں بیچتے ہیں. سو اس طرح کی اسکلز، جس ہنر دینا ان کو، جی کسی نہ کسی طرح کا ہنر دینا، تعلیم اور ہنر، امپاورمنٹ. ماں کی اپنی ذاتی تربیت ہونا بہت ضروری ہے ٹو برنگ اے سوسائٹی اپ. اگر کسی بہو کے ساتھ اس کی ساس کھڑی ہو جائے نا تو کیا مجال ہے اس گھر کے مرد کی کہ اس کے ساتھ وہ زیادتی کرے. ماں اتنی مضبوط پوزیشن میں ہوتی ہے، اور بہنیں جو بھائیوں کو سپورٹ کر کے اس کیس کو خراب کرتی ہیں. ایک تو یہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو قابو میں کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ مجھے بھی کبھی سمجھ میں نہیں آیا. We really need to do this one whole show on this کہ یہ to possess a human being is، مجھے یہ آج تک یہ بالکل مجھے بھی سمجھ میں نہیں. ہر رشتے کا اپنا مقام ہے، اپنا پیار ہے، اپنا وہ ہے. آپ کسی کو پوزیس نہیں کر سکتے. اور کوئی قابو نہیں ہوتا. جس نے جانا ہے زندگی سے، وہ جانا ہی جانا ہے، اور جس نے رہنا ہے زندگی میں وہ رہے گا، اور جس کو اللہ نے سبق سکھانا ہے وہ جا کر بھی واپس آ جائے گا. بے شک یہ ایک بڑا نظام بنا ہوا ہے، اس کو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عورت مار کھاتی ہے عام طور سے مرد اور معاشرے سے نہیں، عورت مار کھاتی ہے ایک دوسری عورت سے بھی. کئی جگہوں پر یہ ایشو ہے. اگر میں کہتی ہوں ہر حوالے سے عورت کھڑی ہو جائے دوسری عورت کے ساتھ، چاہے اس کا آپس میں کوئی بھی رشتہ ہے، چاہے وہ نند بھاوج ہیں، چاہے وہ ساس اور وہ بہو ہیں، یا اور بھی ان کا دیورانی جٹھانی. آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کو یہ کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آئی تھنک اپنی پوری ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ان کے کانسیپٹس بھی کافی ڈراموں میں وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، اس کو حقیقت میں نہ امپلیمنٹ کرو، خدا کا واسطہ اس سے تھوڑا دور رہو. تو اینی وے بہرحال ہمارے گھر میں تو شیئرنگ ہوتی ہے. میں بڑی مزے کی بات بتاؤں، اگر دیورانی کو میچنگ کے ٹاپس چاہیے، کچھ چاہیے اور میرے پاس ہیں تو وہ جاتے ہیں. ہم تو ایک دوسرے کو تیار کر کے گھر سے نکلتے ہیں. اچھی بات ہے. ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو امپاور کرتے ہیں. اور اگر کوئی بات ہوگی نا تو میرا ووٹ جو ہے نا وہ دیورانی کی طرف جائے گا، دیور کی طرف نہیں جائے گا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. میری ساس دیکھیں، women need to be empowering women. اگر خواتین کا ہی راستہ روکیں گی اور کاٹیں گی تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن گھر کی بڑی بات قیمتی ہے نا. میری ساس جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، یہ چیز انہوں نے سٹارٹ کی. ماشاءاللہ. مطلب مجھے اگر سالم صاحب کی کوئی شکایت کرنی ہے نا تو مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالہ موجود ہے میری، انہی سے شکایت کر دو. اور یقین جانیے گا اتنا اچھا ہے جب ساس بہو کا رشتہ ہوتا ہے کہ بیوی بہت ساری باتیں جو نہیں بھی کہہ سکتی میاں کو وہ ان کی اماں سے کہلوا سکتی ہے.
تو میں نے تو بھائی یہ پاور بہت استعمال کی اپنی خالہ کی, اور آئی ہوپ کہ یہ سوسائٹی میں, معاشرے میں عام ہو, ہے نا مسرت آپا, آئی ہوپ کہ یہ عام ہو. سو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر آن دا شو. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اینڈ آپ لوگوں سے شیئر کر کے, اور آپ کی باتیں بھی سن کر. تو آپ لوگوں کو تھینک یو کہنا چاہوں گی فار کمنگ آل دا وے. مسرت آپا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی عالیہ آپا بہت بہت شکریہ. اسٹے بلیسڈ. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک میں کہوں گی ذمہ داری دی ہے. آئی تھنک آئی بلیو کہ دنیا میں ہر انسان جو آیا ہے اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی ٹاسک ہے, اینڈ وین یو آر ڈن ود اٹ دین اٹس یور ٹائم ٹو گو. تو آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. مور پاور ٹو یو. اور ناظرین اسی نوٹ پر اختتام کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے. آپ سب لوگوں کو ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.